لیلۃ القدر کی رات یہ 4 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیں، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، اور اس میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہے، کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، یہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اس نماز کی جو فضیلت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، بعد میں اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا طریقہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیے، یہ جو 4 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے کہ اس سے آپ کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، چھوٹے بڑے گناہ معاف ہوں گے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے یہ گناہ معاف ہوں گے، اسی طرح چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ معاف ہوں گے، اور اسی طرح آپ نے جو چھپ کر کیے ہوں یا آپ نے کلم کلا کیے ہوں، آپ کے یہ 10 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اتنی بڑی فضیلت والی نماز ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ترمذی شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک طریقہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور دوسرا طریقہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے۔ دونوں طریقے جو ہے ترمذی شریف میں مذکور ہے۔ میں ان 2 طریقوں میں سے جو آسان طریقہ ہے، میرے نزدیک جو آسان طریقہ ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ کو سکھاتا ہوں، تاکہ آپ اس طریقے کو سیکھ کر صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صلاۃ التسبیح میں ایک خاص تسبیح پڑھی جاتی ہے، جو تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح جو ہے صلاۃ التسبیح کے 4 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے 300 مرتبہ، ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تو یہ ٹوٹل 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اب اس تسبیح کو ہر رکعت میں 75 مرتبہ کس کس مقام پر پڑھتے ہیں میں آپ کے سامنے پورا طریقہ بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے آپ سب سے پہلے نیت باندھ لیں۔ نیت ویسے دل کے ارادے کا نام ہے، آپ دل میں نیت کر لیں۔ اگر آپ زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو زبان سے بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جیسے عام نمازوں کے اندر آپ ثنا پڑھتے ہیں، اس میں بھی آپ ثنا پڑھ لیں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھ لیں۔ ثنا کے بعد آپ کو 15 مرتبہ وہی تسبیحات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، وہ 15 مرتبہ ثنا کے بعد پڑھ لیں۔ دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح 15 مرتبہ ثنا کے بعد پڑھ لیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جیسے عام نمازوں میں کوئی سورت ملاتے ہیں اس کے ساتھ، تو سورت ملائیں، کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی سورت ان 4 رکعتوں میں متعین نہیں ہے، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ وہی تسبیحات آپ دہرا لیں، یہ ٹوٹل 25 ہو گئے۔ اس کے بعد جب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ یہی تسبیحات آپ پڑھ لیں، یہ 35 ہو گئی۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیحات دہرا لیں، یہ ہو گئی 45۔ پھر آپ سجدے میں جائیں، سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیحات آپ پڑھ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر 10 مرتبہ یہی تسبیحات آپ دہرا لیں گے، تو یہ ہو گئے 55۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بیٹھ جائیں گے، اس کو جلسہ کہتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ پھر جلسے میں ان تسبیحات کو دوبارہ 10 مرتبہ دہرا لیں، یہ ہو گئے 65۔ اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے آپ جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھ لیں، تو یہ مکمل 75 ہو گئے۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے، اسی طرح جیسے آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ آپ نے پڑھ لی، اس طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ، پھر دوسری سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ۔ تو اسی طرح ہر رکعت میں اسی ترتیب سے آپ پڑھیں گے، تو یہ 75 یہ ٹوٹل 300 مرتبہ یہ تسبیحات ہو جائیں گے۔
آپ 4 رکعت پورا کرنے کے بعد سلام پھیر لیں، پھر اپنے لیے جو بھی دعا مانگنا چاہیں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ بہترین دعا وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر کو میں پالوں تو اس میں کیا کہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھ لو۔ تو آپ بھی اس دعا کو کثرت سے لیلۃ القدر کی رات میں پڑھیں، کیونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو یہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنے کا آسان طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا یہ آسان طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔